رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے آئے ہوئے ہیں. ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے. ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا دین پورے کے پورے عالم کے انسانوں کی زندگیوں میں ایک ایک ملک، ایک ایک جزیرہ، ایک ایک جگہ پہ زندہ ہو جائے. سارے عالم کے انسان اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے خالق کو پہچان لیں. یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم اس کام کے ذمہ دار ہیں اس بات کی کہ دنیا کے کسی جزیرے میں جو بھی جہاں بھی رہتا ہے اس تک دین پہنچانا، اس کو دین پر لانا اس امت کی ذمہ داری. اس امت کو اعزاز ملا ہے اس بات کا. میرے دوستو، ہم اسی لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. بھائی دین کیسے انسانوں تک پہنچ جائے؟ تو دوستو اس بات کے لیے یہ جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس بات کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں صرف اسی بات کے لیے تشریف لائے جس کے لیے اب آج ہم اکٹھے ہیں. آنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انسانیت ہے، ان کو جس نے پیدا کیا اس کو پہچانے اور اس کو مان لے، اس کو مان لے اور اس کے حکم پہ چلے. یہ انسانیت کے پیدا ہونے کا مقصد ہے. اور نبی آتے تھے ان کو اپنے مقصد پہ لے جانے کے لیے کہ بھائی تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے. ہم آئے ہیں آپ کو، ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور آپ کو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. بات کو ذرا غور سے سنیں. انسانیت کا یہاں آنا صرف ایک بات کے لیے ہے کہ بھائی تم میری عبادت کرو بس اور میری مان لو. اور اس بات کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ان انسانوں کو بتائے کہ کس نے تجھے پیدا کیا، تیرے کامیابی کہاں ہے. آخر میں اللہ نے سردار الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ بھائی جا کے انسانوں کو بتاؤ کہ تمہاری کامیابی کس بات میں ہے، تم دنیا میں کس بات کے لیے آئے ہو اور تم کس چیز کو مان کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی بات ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے گی. اس بات کے لیے حضور تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قرآن آیت نازل کی. قرآن کی آیت اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آخری خطبے میں کلی بات ہے میرے دوستوں، یہ آپ لوگ سوچ لیں، یہ مکمل اللہ نے اپنے سب کچھ کو کھل کے بیان کیا. آخری خطبے میں سردار الانبیاء نے امت سے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے جو مجھے دین ملا تھا میں نے اس کو آپ تک پہنچایا. اتنی محنت حضور نے کی کہ صحابہ نے فرمایا آپ نے پہنچانا نہیں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا. اب ان سے کہا کہ بھائی اس بات پر
کہ میں نے آپ کو دین پہنچایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہے میں نے ان کو دین پہنچایا، یا اللہ تو گواہ رہے میں نے ان کو دین پہنچایا، جو ذمہ داری آپ نے یا اللہ مجھے دی تھی میں نے وہ ذمہ داری نبھا لی۔ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حق ادا کیا۔ اب حضور نے کیا فرمایا کہ اب میری سے یہ ذمہ داری تم تک آ گئی، میری سے یہ ذمہ داری جب میں دنیا سے جاؤں گا تو وہ جو ذمہ داری مجھے اللہ نے دی تھی وہ ذمہ داری میرے ختم نبوت کی وجہ سے اب تمہارے کندھوں پہ ہے۔ سمجھتے نہیں بات کو؟ میرے کندھوں پہ جو ذمہ داری تھی میں نے پوری کر لی۔ اب اشارہ ہے کہ یہ میرا آخری خطبہ ہے، ہو سکتا ہے میں دنیا میں نہ رہوں، لیکن تم یاد رکھو کہ جس کام کے لیے میں آیا ہوں، جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اسی کام کو میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب وہاں جو صحابہ تھے وہ حضور کے ساتھی تھے، وہ حضور کو جانتے تھے، حضور کی ساری عادتیں ان کو پتہ تھی، وہ سمجھ گئے کہ اصل وہ ہے جو حضور لائے ہیں، اصل وہ ہے جو حضور لائے ہیں، اور اصل وہ ہے جس کے لیے حضور آئے ہیں۔ اصل کیا ہے کہ مکمل دین، اس کو لے کر غیبی تک جاؤ، غیبی تک جاؤ اور ان کو دین پہنچاؤ، یہ اصل ہے۔ اب وہاں جہاں یہ بات ہو رہی ہے یہ مکہ سے 8 کلومیٹر دور عرفات کے میدان، عرفات میں مکے کے ایک نماز 1 لاکھ، 2 رکعت 2 لاکھ، 1 سبحان اللہ 1 لاکھ۔ اب صحابہ کو دین پہنچ گیا، وہ دیندار ہو گئے، اب بیٹھ جاؤ یہاں پر، نہیں بیٹھنا نہیں ہے، اب تمہیں مل گیا دین، اب اس کو لے کر بیابانوں میں، جنگلوں میں، افریقہ میں، امریکہ میں، پانی میں، سمندر میں، پہاڑوں میں جاؤ، اور جہاں تک ہم نہیں پہنچے اس بات کو ان تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ چل پڑے اور ان کو سمجھ آئی، ان کو سمجھ آئی کہ اصل چیز جو حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں ملا تھا اور ہمیں ملا ہے، حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں جو نبوت کا کام ختم نہیں ہوا، وہ حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں اس کی امت کو ملا ہے۔ وہ پہلی امت صحابہ، وہ چل پڑے، نہ گاڑی نہ جہاز نہ موٹر، گھوڑا، گدا اور اونٹ، روانہ ہو گئے۔ کوئی 2 سال میں ایک ملک کو پہنچا، کوئی 1 سال میں پہنچا، کوئی 6 مہینے میں پہنچا، اب جا رہے ہیں، کبھی راستے میں موت، کبھی وہاں موت، کبھی ادھر ہی موت، لیکن دین کو پہنچانا ہے، جس کے لیے ہماری یہ سب کچھ ہے، ہماری جوانی، ہماری خوبصورتی، ہمارا عزت، ہمارا مان، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، یہ سب اس پہ قربان ہو جائے۔ کیوں؟
سب کچھ جس نے دیا اسی کا حکم ہے کہ میرے دیے ہوئے کو چھوڑ کے وہاں چلی جاؤ، وہاں چلی جاؤ۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے، چل پڑے۔ وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے، مشورے میں بیٹھتے تھے حضور کے ساتھ مشورے دیتے تھے، وہ چل پڑے اور وہاں گئے، ان کو وہاں تک دن پہنچایا، اور وہاں ان کو موت آ گئی اور ان کے قبریں بن گئی اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ چین میں صحابی کا قبر، یہ ذرا سوچئے کہ مدینے سے چین تک یہ کس چیز پہ گیا ہوگا۔ اور پھر روس میں، یہ میں خود گیا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں، روس میں صحابی کا قبر، یہ کس پہ آیا؟ پشاور میں صحابی کا قبر، افغانستان میں صحابی کا قبر، اردن میں صحابہ کا قبر، شام میں ہم گئے، شام میں صحابی کا قبر۔ تو میرے دوستو، یہ صحابہ کی قبریں اور حضور کی تشکیل، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ بھائی دنیا میں رہنا یہ اصل نہیں ہے، دنیا میں رہنا اس لیے ہے کہ دین کو انسانوں تک پہنچانا، دین کو انسانوں تک پہنچانا بہت ضروری، انتہائی ضروری یہی ہے کہ دین پہنچ جائے انسانوں تک۔ دیکھیں آپ سوچ لیں، ایک آدمی بغیر کلمے کے مر گیا تو پتہ یہ کتنے وقت جہنم میں پڑا رہے گا۔ یہ 1 ارب سال نہیں، 1 ارب سال، 10 ارب سال نہیں، بس یہ پڑا رہے گا۔ اب یہ کتنا ضروری ہے اس کو وہاں سے نکالنا، کتنا ضروری ہے اس کو وہاں سے نکالنا۔ آپ نے اس کو نکالا اور وہ جو ہے نا ساری زندگی جنت میں، انسان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا، یہ خوبصورتی، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، یہ صرف اس لیے یہ جہنم میں جل جائے۔ بھائی ہماری ذمہ داری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، دوسری نبی کو نہیں آنا، یہ حق اور سچ ہے۔ حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں نبوت کا کام حضور کے امت کو ملا ہے، جو آپ ہے اور میں ہوں۔ اس کام کو کرنا ہے، چاہے بیمار ہیں آپ، چاہے پیسے ہیں، چاہے پیسے نہیں ہیں، چاہے غریب ہو، مالدار ہو، جو بھی ہو۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ فلانا تشکیل میں جا رہے ہیں، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا یہ بات ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ جا کے ابو بکر سے پوچھو کہ جب حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے تو اس کے گھر میں 2 جوان بیٹیاں تھیں اور ابو جہل بھی تھا۔ یہاں تو آج کل ابو جہل نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی کا حدیث مبارک ہے، صحابہ النجوم اقتدیتم اہتدیتم، صاف بات ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کی اتباع کرو،
اقتدا کرو. جس طرح امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو اللہ اکبر، جو امام کرتا ہے تو ویسے ہی کرو گے. میرے صحابہ اقتدیتم، ان کے پیچھے لگ جاؤ. اقتدیتم، تجھے ہدایت ملی. دیکھو صحابہ کہاں ہیں، قبریں کہاں ہیں، ان کا کام کیا تھا، وہ کرتے کیا تھے. جوانی کہاں لگایا، بڑھاپا کہاں لگایا، کون تھے، سردار تھے، بادشاہ تھے، وڈیرے تھے، غریب بھی تھے، مسکین بھی تھے، انہوں نے کیا کام کیا، کیا کام کیا. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امت، کیا لفظ ہے، تم ایک بہترین امت. کیوں ہم بہترین ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم بہترین ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، للمسلمین نہیں کہا، للناس. تم نکالے گئے ہو کس لیے، انسانوں کے لیے، چاہے امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، تم نکالے گئے ہو. یہ تیرا کام ہے، یہ فیصلہ ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھائی کی طرف ان کو بلاؤ، برائی سے روک دو، اور ایمان، اللہ پہ ایمان لاؤ. یہ ہمارا کام ہے. جیسے قاضی کہتے ہیں کہ پشتو میں کہہ رہا ہے کاغذ و خفا لکھیے، تم اچھے لوگ ہو. کیوں، تمہارے میں یہ خوبی ہے. اللہ میں فرماتے ہیں تم اچھے لوگ ہو. کیوں اچھے ہو، تمہیں کام ملا ہے تیرے نبی کا. خیر امت، کیوں، اخرجت للناس. تم اس وقت خیر امت کہ حضور کے کام کو سب سے آگے رکھو، سب سے آگے، اور دنیا اور سب پیچھے ہو جائے. یہ سب کچھ ایسے تیری پیچھے آئے گا. چیئر سے یہاں گدا گاڑی ہوتا ہے یا گھوڑا گاڑی، گاڑی پیچھے، گھوڑا آگے، گاڑی خود بخود آئے گی. یہ محنت گھوڑا ہے، اس کو آگے کرو. دنیا خود بخود، عزت خود بخود، مال خود بخود، چین و سکون خود بخود آئے گی. آج غلطی سے گھوڑا پیچھے گاڑی آگے، گھوڑے پیچھے گاڑی آگے، اور آپ نے چابک پکڑا ہوا ہے اور مار رہے گھوڑے کو. گھوڑا کہاں جائے، گھوڑا کہاں جائے گا. بھائی پہلے گاڑی کو ہٹاؤ، پہلے دنیا کو ذہن سے نکالو، گھوڑے کو آگے کرو. جیسے صحابہ نے گھوڑے کو آگے کیا. کیا ملا صحابہ کو؟ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر ہم ساری زندگی مال کماتے ہمیں اتنا نہیں ملتا جتنا ہم نے دین کا کام کیا. ہمیں سب کچھ مل گیا، مال مل گیا، بیویاں مل گئی، بچے مل گئے، سب کچھ مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والوں کے ساتھ حضور کی دعا ہے. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضور کے پاس آئی، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کے لیے دعا کرے، انس کے لیے دعا کرے. تو انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں گلی میں کوچے میں کھیل رہا تھا، حضور نے میری طرف دیکھا، 3 دعائیں دی. کیوں؟ انس حضور کے خادم تھے. جو حضور کے دل کے لیے اپنے آپ کو خادم بنائے گا، یہ تینوں دعائیں اس کو لگے گی، یہ تینوں دعائیں اس کو لگے گی. دین کا خادم حضور کا خادم ہے. ایک ہے محمد، ایک ہے محمدی. تو انس کو کیا دعا دی؟ فرمانے لگے انس کے عمر میں برکت، انس کے مال میں برکت، انس کے اولاد میں برکت. زمانہ ختم ہو گیا،
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हो गए, मिंबर पर बैठे हुए हैं, कहा ये लोगों, मैंने हुजूर की खिदमत की और हुजूर ने मुझे 3 दुआएं दी, आज तीनों कबूल है। और मेरा उम्र 120 साल, मेरे खजूर के बागात साल में 2 फसल देते हैं, बाकी सब मदीने वाले का 1 फसल है। और क्या फरमाया, मेरे 120 बच्चे हैं। क्यों? हुजूर ने फरमाया तेरे औलाद में बरकत। आज हम दुनिया के पीछे लगे हैं, अल्लाह हमें भूल गए। दिन मिट रहा है, हम दुनिया में रोजे में मिट रहे हैं, हम दुकान, दफ्तर, कारखाना, कारोबार, ये वो बिरादरी। वह हुक्म क्या है, तुम लोगों को मुहम्मदी बनाओ। तेरे साथ ये वादा है, तेरे साथ ये वादा है, तुझे ये मिलेगा। सहाबा को मिल गया और उन्होंने बयान किया कि हमें मिल गया। दुनिया की मेहनत के साथ कोई वादा नहीं। तो माल कमाओगे, 24 घंटे 36 घंटे मेहनत करो, तेरा माल बनेगा। पूरे कुरान में नहीं मिलता, पूरे हदीसों में नहीं मिलता। क्या फरमाया, दीन पे चलो, दीन की मेहनत करो, हलाल हराम की तमीज करो, मेहनत करो। फरमाया वुज़ू करो तुझे रिज़्क़ मिलेगा, सलाम करो तुझे रिज़्क़ मिलेगा, सब करो, लोगों को बांधो तुझे रिज़्क़ मिलेगा, तेरी उम्र बढ़ेगी, तेरे गुनाह माफ होंगे। किसी जगह पर नहीं लगा कि तुम सारा दिन दुकान करो और तुझे बहुत बड़ा माल मिलेगा। कहाँ है देखो, गुलमान से जाके पूछ लो। सिर्फ लिखा है तुम रिज़्क़ की तलाश में निकलो और मेरी फजल से तुझे मिलेगा। लूट मार नहीं, दीन के साथ वादा है। घर में जाओ, सलाम करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, सूरत इखलास पढ़ो, माल मिलेगा, इज्जत मिलेगा, बेचैनी खत्म होगी, बीमारियां खत्म होगी। ये है दीन, ये है दीन। मामला यहां रखा हुआ है। दीन पे यकीन नहीं है, दुनिया पे यकीन है। कैसे करेंगे, कैसे पहनेंगे, ये कैसे होगा? नहीं भाई, दुनिया जरूरत है, यकीन दीन पे करो। मैं नमाज पढ़ा है सुबह का, मेरे सारे काम अल्लाह बनाएंगे। हदीस मुबारक है, जो सुबह की नमाज पढ़े बाजमात, जब है फरमाया वो अल्लाह के जिम्मे में आ गया, अल्लाह के जिम्मे में आ गया। मुफ्ती ज़ैनुलाब्दीन साहब ने फरमाया कि रिज़्क़ की तक़सीम फजर की नमाज के बाद है। मुझे सुना, मुझे बताया, रिज़्क़ की तक़सीम फजर की नमाज के बाद है। जो सोएगा रिज़्क़ उसके ऊपर से गुजर के जाएगा। मुफ्ती साहब ने खुद मुझे फरमाया, कहना जो सोएगा ये रिज़्क़ फरिश्ता आता है, उसको छोड़ के आगे जाएगा, जो होंगे उसको तकसीम करे। जो सोएगा वो चला गया, वो खत्म। 11 बजे 12 बजे तक सो जाओ और रात को 12 बजे तक दुकान करो, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। कभी नहीं होगी। कामयाबी वो है जो हमारे नबी ने फरमाया। इसके लिए मेरे दोस्तों, इस मेहनत की पहली कड़ी ईमान बनाना है। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके लिए हर नबी आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ, ला इलाहा, कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं, सिर्फ एक अल्लाह से। बनाने वाला अल्लाह, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, कमाई वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, शोहरत वाला अल्लाह, सुकून वाला अल्लाह, सब कुछ
किसी के सामने बैठ जाओ, इससे होता है इस्तिग़फ़ार करो, यहाँ से होता है इस्तिग़फ़ार करो। एक अल्लाह के बगैर किसी जगह से नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्जी है किस दरवाजे से दे दे, कहाँ से दे दे, तो वो जो अल्लाह को होगी। हर एक को रब बनाना, ये रब एक ही है, बस याद रखना ही। जहां भी दिल से आया यहां से होगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, होगा अल्लाह से। अल्लाह की मर्जी जिस दरवाजे से दे दे। एक आदमी को अल्लाह मत बनाओ, इधर ही से होगा अल्लाह से। ला इलाहा, कोई नहीं इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह है। हर काम, हर मौके पे, हर वक्त पे इल्लल्लाह। काम बन गया इल्लल्लाह, काम छूट गया इल्लल्लाह। अरे बस तो बहुत बढ़िया ख्याल है। हम दुनिया को समझते हैं जोर के साथ, और जब दुनिया की दीन की बात आ जाए जहां से होता है ये दोनों खाता वो मुकुनु भाई, जहां से होता है तो उसको मुकुनु, और जहां नहीं होता वहां बस ऐसे बस अल्लाह से देखा यही जगह है बस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया, बैठे रहो सारा बैठे। दिल में हमारा ये हो कि मेरा रब है, बस ये सब कुछ ठीक हो। आखिर अल्लाह की मर्जी असबाब से इनकार नहीं है। हाँ, असबाब से इनकार करना नहीं, दवाई लो, ये भी करो, बात दौड़ भी करो, लेकिन रब एक ही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हुजूर के तरीकों में कामयाबी, खाने में, पीने में, चलने में, उड़ने में, बैठने में, सोने में, हर हालत में देखना यह कि हुजूर ने क्या किया। ये है दीन। नमाज वैसी पढ़ो, कमाई वैसी ही करो, सो वैसे जैसे हुजूर सोए हैं, गुसलखाना जाना, निकलना, बैतुल खला, बैतुल्लाह आना जाना, हर हालत में हुजूर ने क्या किया ढूंढ लो। हुजूर ने कैसे शादी की, दुनिया सब हमसे हंसने दो, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। मेरे मोहम्मदी हुजूर ने कैसे किया, ऐसे किया, मैंने वैसे ही करना। बस हुजूर की शादी मैं वैसे ही करूंगा, बहुत माल है करूंगा वैसे जैसे हुजूर ने किया, एक पैसा नहीं है करूंगा वैसे जैसे हुजूर ने किया। ये दीन है। घर की जिंदगी हुजूर वाली, बच्चों के साथ, बच्चों की तरबियत, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, मौत, हयात, जिंदगी सब हुजूर वाली। पता नहीं है, ढूंढ लो, उलमाओं से पूछ लो कि भाई हुजूर की शादी कैसी थी, हुजूर कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे उठते थे। ये है दीन। दुनिया के भाई ये दुनिया के साथ चलो कामयाबी है, ये बिल्कुल गलत है। हुजूर के पीछे जाओ, कामयाबी है। ये लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दो। ये तो अबू जेल भी कह रहा था, मुझे पता है तुम नबी हो, लेकिन मेरे लोग क्या कहेंगे, मुझे पता है, मेरे अंदाज किरदार से पता चलता है तुम नबी है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। जो भी लोग कहे कहने दो, हम हुजूर वाले। दुनिया इधर से उधर हो जाए, झूठ नहीं बोलेंगे, हुजूर ने झूठ नहीं बोला। हराम नहीं कहेंगे, हुजूर ने हराम नहीं कहा। हैरत करो इस बात का, हुजूर के लिबास पे, हुजूर के कपड़ों पे, हुजूर के रहने पे शुक्र अदा करो। अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत देंगे। दुनिया के लिबास, दुनिया के लोगों को लेकर चलना, तो भाई ये करेंगे, भाई दुनिया के साथ चलना भी जरूरी है नहीं। हर एक
کے ساتھ اچھائی کرو، سلام کرو، دعا کرو، اخلاق رکھو، لیکن حضور والے طریقے پہ۔ ایسا نہیں کہ اس کو حکمت سمجھو کہ جو غیر کا لباس، غیر کا حساب، غیر کا کتاب، اس کو اپنا لو تاکہ یہ حکمت ہے۔ یہ حکمت نہیں ہے، یہ کہاں گئی حکمت ہے؟ ابھی ہمارے مالدار صاحب سفر میں اکٹھے تھے، حضرت نے فرمایا کہ بے دین سے دین کو لانا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بے دین سے دین کو لانا، بھائی دین سے دین آئے گا، بے دین سے دین کو لائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اپنی زندگی میں ہر بچے کا، بیوی کا، بیٹی کا، بیٹے کا ذہن بناؤ کہ ہم محمدی ہیں، ہمارا لباس، ہمارے سب کچھ حضور والا ہے۔ کسی کی طرف مت دیکھو، اپنی طرف دیکھو، کسی کی طرف انگلی مت رکھو، خود ٹھیک ہو جاؤ۔ میں ٹھیک ہوں گا، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اس کا کیا بنے گا؟ یہ اس کو چھوڑو، پہلے اپنا سوچو میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، آنسو بہاؤ، حضور والا بن جاؤ۔ جیسے بھی تو بنے گا اللہ کی مدد شامل حال، اللہ کی مدد تیرے ساتھ۔ سب سے پہلے ایمان اور پھر محمد، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس ایمان اور اس محمدی پن کے ساتھ جب تم نماز پڑھو گے، سلام پھیرنے سے پہلے تیرے مسائل حل ہو گئے۔ نماز پہ یقین رکھو، دکان سے نہیں ہوتا، میں نے دکان چھوڑ دیا، دفتر سے نکلا، اچھا کیا، لیکن نماز کو سیکھو، اس میں پڑھو، ڈھانچے کو صحیح کرو۔ پڑھنا کیا ہے، قیام کیا ہے، ڈھانچہ کیا ہے، اس کے اندر کیا پڑھتا ہوں، جلدی جلدی نماز پڑھو، یہ کدھر سے نہیں ہے۔ نماز پڑھو کہ تیرے دل سے آواز آئے کہ تو نے پڑھ لیا۔ یاد رکھنا، دنیا کے سارے مسائل کا حل چاہے جس نقشے میں بھی ہو، چاہے جہاں سے بھی ہو، اس کا حل صرف نماز میں۔ حضور کے گھر میں بھوک، نماز قائم کرو۔ مسجد میں آئے، پورا سب گر گیا، صحابہ کی، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہا جاؤ کھانے کا بندوبست کرو، 2-3 ساتھی جاؤ وہاں، یہ کر نہیں، نماز، ساری تکلیفیں نماز، مشقت نماز، برکت نماز، غم مصیبت سارے ختم، نماز پڑھو۔ گھر والوں سے پڑھاؤ، بچوں سے پڑھاؤ، چھوٹے سے بڑے سے سب سے پڑھاؤ۔ دیکھو تیرے زندگی اپنی دیکھو، آمد نظر نہیں آئے گی، کچھ نظر نہیں آئے گی، خوشیاں ملیں گے، مال ملے گا، سب کچھ ملے گا، مسائل حل ہوں گے، سب کچھ حل ہوگا، تجھے بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ جب نہیں پڑھیں گے، سب کچھ ہوتے ہوئے تیرے مسائل حل نہیں ہوں گے، بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، تیرے کام نہیں بنیں گے، پریشان ہوں گے، سر پکڑا ہوگا، کیا بات ہے، کام نہیں بن رہا، پیسے بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں چھولے بیچ رہا ہے اور گنڈیریاں بیچ رہا ہے، خوشی کی زندگی گزار رہا ہے، نمازی ہے۔ نمازی کیا فرمایا؟ رزق کی تنگی ختم ہو۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ رزق کی تنگی کیا ہے؟ بس روٹی اور سالن۔ پہلے تو پوچھو کہ رزق کیا مطلب ہے عربی میں؟ رزق ہر ضرورت کو رزق کہتے ہیں، ہر ضرورت کو رزق کہتے ہیں، اور اللہ
تجھے گاڑیاں ملے گی، گھر ملے گا، بیوی ملے گی، سکون ملے گا، چین ملے گا، بیماریاں ختم ہوں گی، یہ سارا رزق ہے۔ فرمایا تجھے میں اتنا مال دوں گا، ہوگا تھوڑا سا، اسے کھائے گا، پیے گا، سب کچھ کرے گا، وہ ختم ہی نہیں ہوگا، تیرے ضرورتوں کو سے پورا کروں گا اور تجھے کسی کا محتاج نہیں کروں گا۔ یہ ہے نماز۔ ہائے ہائے، دکان میں یار بے وقوف کا نیا قضا کی کیوں ہونا، پھر پڑھیں گے نا یار۔ اللہ کہہ رہے ہم بھی پھر دے دیں گے آپ کو، کوئی بات نہیں، تم پھر پڑھو پھر دیکھیے، عصر کی نماز مغرب کے قریب، دوپہر کی نماز عصر کے قریب، جیسے کرو گے ویسے پڑھو گے۔ یہ تو حدیث ہوا، رزق کی تنگی ختم۔ آپ کو تیری بیوی کہے گی کہ جو پیسے تجھے دیے تھے وہ ابھی بھی پڑے ہوئے اور سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ نماز دنیا کے سارے مسائل کا حل، 5 وقت نماز، اہتمام، بازار دکان بند، دفتر بند، تجارت بند، بچوں کے ساتھ بیٹھنا بند، سب بند۔ ہمارے ایک دوست اس سے کہا جب آزان ہو جاتے ہیں اللہ کی شان میری کوپڑی کام ہی نہیں کرتی، بس مجھے کچھ ہو جاتا ہے، نہ بات سمجھتا ہوں کوئی، جب تک میں مسجد نہ پہنچا پہنچ کے نماز پڑھ لیا پھر میرے نمبر دماغ کام شروع کر، یہ نہ بات سمجھتا ہوں نہ بول آزان ہو گیا، یہ ایمان۔ اب قبر میں کیا ہے؟ فرمایا قبر کی تنگی ختم۔ کسی نے نماز میں اللہ کے نبی فرماتے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، یہاں سام بھی ہے، بیچو بھی ہے، یہاں تکلیف ہے، مصیبت ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ کیا فرمایا؟ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اس کے لیے کیا ہوگی؟ آپریشن کی تکیہ ہوگی، ریحان، ریحان، ریحان نام ہے ایک قالین کا، اس کے لیے بچھایا جائے گا۔ جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جہاں تک اس کا نظر جا رہا ہے، جس کا نظر یہاں سے لے کر پنڈی تک جا رہا ہے، اس کا قبر پنڈی تک کھول جائے گا، اور چین اور سکون سے رہے گا۔ یہ کون؟ جو 5 وقت نماز پڑھے، جو 5 وقت نماز پڑھے، اہتمام نہیں پڑھے، قبر میں عذاب، بچو، سام، سب کچھ ہو جائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ پکی سچی بات ہے، بالکل۔ ہائے ہائے ہمیں پتہ نہیں تھا، تمہیں اچھی طرح پتہ، جو نہیں تھا تجھے پتہ، ایسے نہیں ہے مزاق۔ یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں خدے بخیر کی ٹکٹ کراچی کا لیا اور لاہور سے اور جا رہے پشاور، خدے بخیر کی، خدے وارننگ کرتی 200 کالا بنا 200 ٹکٹ لیا کراچی کا اور جا رہے پشاور، خدے بخیر کی۔ ماں اللہ کے ساتھ مذاق ہے، غلطی کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں، یار اللہ خیر کرے گا، کم ہے اللہ لے لوے دے کتوں کو اللہ لے دے، تیرے کہنے سے اللہ تو ہے ہی بڑے، یہ تو تجھے شیطان اور گلا رہا ہے، اللہ بڑے ہیں، نماز مت پڑھو، پتہ چل جائے گا۔ یہ مذاق ہے۔
تو مذاق اڑا ہے. رونے کے بعد جب نماز پڑھو گے اس وقت کو اے اللہ میرے پڑھ لی لیکن تو کریم ہے یار. اور کسی نے پوچھا اس کو بتا پڑے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس کو کہو اللہ و خیر کی یہ ٹھیک. پورا نظام رکھا ہوا ہے, ایسے کرو گے یہ ملے گا, ایسے کرو گے نہیں ملے گا, بس فیصلہ ہو گیا. دنیا کا کوئی طاقت اس فیصلے کو نہیں مٹا سکتا. فیصلہ ہو چکا ہے. یہ کوئی دنیائی قانون ہے مرضی ویسے کرو مرضی میں ویسے کرو, یہ خدائی قانون ہے. تیسرا نظام عشر کا میدان. سب سے بڑا تکلیف ماں اپنے بچے کو بھول جائے, باپ اپنے بیٹے کو بھولے گا. باپ کے بعد جب ریلا جاؤ ہم خود تکلیف میں, ماں کے بعد جاؤ ہماری کیا حالت ہے, تم کہاں سے آئے ہو. فرمایا اتنا زبردست زمین گرم ہوگا, مثال دیا ہوا ہے کہ اپنا ایک عورت بچے کو زمین پہ رکھ اس کے پاؤں رکھے گا. اتنا گرم, تکلیف, مصیبت, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. نمازی کے لیے آرڈر ہوگا, نمازی اٹھیے, اڑ گئے, لے لو یہ عملنامہ سیدھے ہاتھ پر. وہ اتنا خوش ہوگا, لوگوں کو دکھائے گا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو. یہ دیکھو یہ میں کامیاب ہو گیا. اس کو بولے گا جاؤ تم جاؤ, یہ سب جاؤ. افسوس کی بات تو یہ ہوگی کہ تیرے ساتھ اکٹھے دوست ایک جگہ وہ جائے اور میں رہ جاؤں, اللہ نہ کرے. یاد یہ عشر کا میدان ہے. پھر آئے گا پوری سرات, پوری سرات پہ ہر آدمی لرزان, تکلیف, مصیبت میں. نماز پڑھنے والے بشاش طریقے سے جائیں گے اور نیچے سے جنت سے آواز, جہنم سے آواز آئے گی. کیوں کہ پورے سرات کے نیچے جہنم ہے. کیا کہیں گے, جلدی جاؤ اللہ کے ولی, تیری وجہ سے میں ٹھنڈی ہو گئی, جلدی جا. یہ نماز ہے. آخر میں کیا ہے, ایک قید خانہ اور ایک مہمان خانہ. قید خانہ جہنم, مہمان خانہ جنت. تو کتنے رحیم اللہ ہے, یہ سارا نکایا ہوا ہے. پھر بھی اگر وہ گندل سارا نکایا ہوا ہے, اللہ ہمیں معاف کرے. میرے دوستو, جو 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے, بغیر حساب کتاب کے یہ جنت میں داخل. جنت میں یہ جب داخل ہوں گے, ہمارے مفتی صاحب فرماتے تھے اتنی دہشت ہوگی, یہ اپنے یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور سارے جنت کے دروازے میں کھڑے ہوں گے اور اپنے واقعات سنائیں گے. جب میرے پیچھے اسرائیل آیا, میرے ساتھ جو ہو گیا, دوسرا بولے گا چھوڑ, میرے ساتھ جو کچھ ہو گیا, اب تو ہم جنت میں آ گئے. خوشی سے قصے سنائیں گے. اوپر سے آواز ہوگا, اندر جو جنت کے دروازے میں بیٹھے ہوئے تیرے 20,000 سال گزر گیا. صرف اس غم میں 20,000 گزرے گا کہ ہمارے اوپر کیا حالت گزری. جنت میں داخل ہوتے ہوئے وہ غم کو بیان کریں گے کہ ہمارے ساتھ. یہ ہے نماز کی فضیلت. دکان چھوڑ دیا, دکان کامیاب. دفتر چھوڑ دیا, دفتر کامیاب. گھر چھوڑ دیا, گھر کامیاب. تجھے چاہیے کہ تیرے قبر میں ایسی روشنی ہو. تہجد کی نماز پڑھو, اللہ کے نبی فرماتے کہ تیرے قبر میں ایسی روشنی ہوگی. فرمایا کچھ لوگ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے.
فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جو لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ نماز پہ کھڑا ہو رات کو تہجد کی نماز، یہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو، بغیر حساب کتاب کے۔ مفتی صاحب نے فرمایا غلطی ہو گئی، ضرور ہوگی تیرے سے، لیکن فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ میری آنکھ غلط لگی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، دعا اور بیٹھ کے دو آنسو بہاؤ۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس کی خدمت میں تھا اور میں نے اس کانوں سے سنا ہے، فرمایا تو اٹھا کے 2 آنسو بہاؤ، کوشش کرو کہ یہ آنسو تیرے زمین پہ گرے، گرتے ہی اللہ پاک تیرے 10,000 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہے کریم۔ کریم کا کیا مطلب ہے عربی میں؟ کریم کا مطلب ہے کہ 100% پکڑ کی طاقت ہو تجھے چھوڑ، ابھی تیری آنکھوں کو بند کرے نہیں کرتا، تیرے دونوں ہاتھوں کو ختم کرے نہیں کرتا، تیرے دونوں پاؤں کو ختم کرے نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں کریم۔ وہی نماز کا اہتمام کرو، بیوی کے سامنے نماز پڑھو، بچوں کو بولو نماز پڑھو۔ ہمارے ایک دوست نام نہیں لیتا، بہت خوش تھے، میں نے کہا صاحب کیسے خوشی ہے؟ کہ آج میری زندگی کا بہترین دن ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آج رات کو میں اپنے گھر میں چکر لگایا، میں نے دیکھا میری جو بہو ہے وہ تہجد پہ کھڑی تھی، میرا بیٹا تہجد پہ تھا، دوسرا بیٹا تہجد پہ، دوسری بہو تہجد پہ، میرا بیوی تہجد پہ۔ میں نے کہا یا اللہ اس سے بڑا کام میرا اور کوئی نہیں، میں اس وقت دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی ہوں۔ اور خود واپس آیا کمرے میں اور اللہ کے سامنے رویا، تیرا بڑا کرم ہے میرے رب۔ میرے دوستو یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ حق اور سچ ہے، اور اس کو ہونا ہے، اس کو ہونا ہے۔ کریم بادشاہ ہے، اس کے سامنے بیٹھ جاؤ اور توبہ کرو۔ پچھلے ختم ابھی سفر میں تھے، ہمارے بزرگ نے فرمایا، کہتا ہے ہم نے جب داخلہ لیا علم کے لیے تو ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ توبہ کیا؟ ہم نے کہا توبہ کیا، بس اس نے کہا کہ پچھلے کو اللہ بھول گئے ہیں، تم بھی بھول جاؤ۔ پچھلے کو اللہ بھول جاتے ہیں، لیکن تم تو بھی ٹھیک ہو جاؤ۔ کب ٹھیک ہو گئے؟ جب وہ آتا ہے نا، قرآن کا لفظ ہے کہ جیسے انسان کے لیے موت کیسے آتی، اس کا ترجمہ یوں ہے، پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ موت ہے، اب پرندے نے ہلے بھی نہیں، کب پکڑ لی؟ نہیں میری نہ ختم، اب کچھ نہیں، اب تو حساب کتابوں نے۔ روزانہ میرے دوستوں قرآن پڑھو، قرآن نہیں آتا کسی سے سیکھ لو، کوئی شرم کی بات نہیں۔ ہمارے ایک دوست کرنل نے 4 مہینے لگائے، میں نے کہا کرنل صاحب سورہ حفظ کر لیا؟ کہتا 55 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے حافظ بنا دیا۔ اللہ کریم ہے، حفظ نہیں کر سکتے، قرآن تو پڑھو، ناظرے سے پڑھو، اتنا تو پڑھو کہ روزانہ ایک سورت پڑھو، قرآن صفات کرے گی ان کی جو روز پڑھتا ہے، ورنہ اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، میں اس کے گھر میں تھا مجھے کسی نے نہیں پڑھا، بس الماری میں مجھے رکھا تھا، بس رکھو الماری میں، پڑھنے کے لیے نہیں، برکت کے لیے۔
کی ساری حاجتوں کو غیب سے پورے کریں. حساب لگا جو مغرب اور عشاء کے درمیان الف لام میم سجدہ تبارک الذی پڑھے گا اللہ پاک قبر کے عذاب جہنم کی آگ سے دور رکھے گا. عشاء کے بعد صبح میں واقعہ پڑھو, عشاء کے بعد گھر میں فراوانی ہوگی. روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو 200 300 400 500 مرتبہ. فرمایا 99 غم اور مصیبت کے دروازوں کو اللہ بند کر دے. سب سے جو ادنا اس کو انعام ملے گا اللہ پاک اس کے دل کو ہر قسم کے غم اور تکلیفوں سے خالی کرے. روزانہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا. عائشہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ عبد الوہاب صاحب جو روزانہ 300 دفعہ پڑھے گا اللہ پاک ان کو ہر تکلیف میں راستہ دیں گے. روزانہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قبر سے نکلو گے 13 14 رات سے یہ روزانہ پڑھو. روزانہ اپنے تسبیحات پورے کرو. تسبیحات کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. درود شریف پڑھو 100 دفعہ. استغفار پڑھو. فرمایا رزق کہاں ہے؟ رزق استغفار میں ہے. میرے خود آج عبد الوہاب صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوا تھا اور پرچی جیب سے نکالا. مجھے کہا میرے منہ میں اپنے سارے کام ریوڈ کے کام ریوڈ کے طرح رکاوٹیں MBC کی رکاوٹیں سارے میں استغفار سے پورا کرتا ہوں. ایسے ہی سب کیسے کہتے میں روزانہ استغفار کرتا ہوں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں اللہ سارے مصیبتوں کو دور کر دیتا. آسان استغفار حاجی صاحب نے بتایا استغفر اللہ واتوب الیہ جو پڑھ سکتے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ واتوب یہی سب نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے استغفر اللہ واتوب الیہ 1000 دفعہ 2000 دفعہ بتانا. رزق استغفار میں دکان میں نہیں ہے. استغفار یہاں وعدہ ہے دکان میں کس کتاب میں نہیں ملتا. دکان میں بڑھو رزق بڑھے گا. یہ ایسی رزق 10 دکان بڑھو وہی ملے گا, 1 دکان بناؤ وہی ملے گا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کراچی میں اس کا ایک دوست لیٹ پہنچا. حضرت نے پوچھا آپ کیوں لیٹ ہو گئے؟ فرمانے لگے حضرت ایک اور ہم نے جو ہے نا ایک کارخانہ لگایا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. حضرت نے فرمایا مشقت بڑھا دی وہ قدر تو بڑھا نہیں سکتے. مشقت بڑھا دی وہ قدر تو اوپر ہے. وہ قدر تو عمل میں ہے. نیک عمل کرو وہ قدر خود بخود کھلے گا. خود بخود کھلے گا. اعمال کے ذریعے سے نماز زکات روزہ حج روزانہ ذکر قرآن تعلیم اپنے بیٹے کو حافظ بناؤ, بھتیجے کو بناؤ, پوتے کو بناؤ, نواسے کو بناؤ, کسی غیر کے بچے کو بناؤ, اس سے لے کے اس کو حافظ بناؤ. تیرے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا جو کسی کو حافظ قرآن بنائے یا اس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے 7 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. 7 لوگوں کو بچے کو بنا لو. اس کے علاوہ میرے دوستو اپنے اخلاق سارا دن نماز پرہیزگار لیکن منہ کا ذائقہ ایسا ہے کہ جہاں جائے تباہی بچا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا اور ایک سے ملو فرمایا اس وقت سے نجات مانگو کہ لوگ تیرے منہ سے تیرے الفاظ سے پناہ مانگے. اللہ چرانو بیا لا بول فرح بول سویا
یہ بتائیے میں کیا کہے گا، یہ بہت عجیب بےعزتی کرتا ہے. اس چیز سے پناہ مانگو. اپنے اخلاق اپنے گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، رشتہ دار، مسجد، نمازی، مقتدی، سب کے سامنے ایسے اخلاق بناؤ کہ تو نہ ہو تو تیرے پوچھ وہ فلانا کدھر ہے، آج نہیں آیا، وہ فلانا کہاں ہے. ایسے کبھی مت کرنا کہ فلانا کہاں ہے، نہیں آیا، شکر ہے کہ نہیں آیا، بس چلو جان چھوٹ گئی ہماری. ایسے نہیں کرنا. اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ایسے رویے اختیار کرو. چلو چھوٹے بچے پہ شفقت ہے، بڑوں کی قدر ہے، علماء کی عزت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں، دین میں داخل ہوتے. اس کے لیے میرے دوستو 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے رات کو بیٹھ کے سوچا کرو. ایک صحابی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی. سارا صحابہ اس کے پاس گئے، بھائی آپ جنتی ہو، 3 دن ان کے ساتھ گزارا، کوئی نئی چیز نہیں دیکھی، جو وہ کر رہے تھے یہ بھی کر رہے تھے. اس سے پوچھا اللہ کے نبی نے آپ کے متعلق کہا کہ آپ جنتی ہو، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ ہی کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی اضافہ چیز نہیں دیکھا. اس نے کہا میں جب رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر دیتا ہوں، وہ نظر نہیں آتا. اپنے دل کو سب کے لیے صاف کرو. بہترین اسلحہ وہ اخلاق ہے، اور یہ منہ سے شروع ہو جاتا ہے، منہ سے. قاری جمیل صاحب نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جس کمبخت نے منہ کھولا 2 سیکنڈ نہیں لگا، لیکن اللہ کے نبی، عائشہ، ابوبکر، زمین، آسمان، فرشتے، اللہ سب پریشانی ہو گئی. اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک، ایسی حالت ہو گئی زمین پہ ہلچل مچ گئی. پھر اس نے ایک لفظ کا منہ کو لگام دو. ایک ہے غیبت اور ایک ہے بہتان. غیبت وہ ہے جو کسی میں موجود ہو، بہتان وہ ہے کہ جس میں کچھ بھی نہ ہو، آپ نے ٹھوک دیا. دوسری بات یہ میرے دوستو، فرمایا ہر ایک کے متعلق یہ بولو یہ زبردست آدمی، یہ بہت اچھا آدمی، یہ 1 نمبر آدمی ہے، یہ تہجد گزار ہے. اس کے لیے آپ کے پوچھ نہیں ہوگی، حسن ظن کوئی پوچھ نہیں. لیکن جب کسی کے متعلق بات کرو گے تو آخرت میں تیرے سے پوچھ ہوگی کہ بتاؤ تم نے یہ بات کہی تھی، اب اس کو ثبوت کرو. یہ کہ اس کے لیے ثبوت چاہیے، گواہی چاہیے اس بات کے لیے، اور حسن ظن کے لیے کوئی گواہی نہیں. میرے دوستو جو کرو اللہ کے لیے کرو، کسی کو دکھلاؤ مت. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تم نے وہ کیا، فلانے کے ساتھ یہ کیا. نہیں، قرآن کی آیت ہے. ہمیں نہ شکریہ چاہیے نہ جزاک اللہ چاہیے. کیوں؟ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی بھی آ جاتی مانگنے والے تو عائشہ رضی اللہ فرماتے جزاک اللہ تیرے لیے ہو، ہم نے تیرے ساتھ اچھا ہی اللہ کے لیے کیا. جو کرو اللہ کے لیے کرو، جو کرو اللہ
اللہ کے لیے کرو, کسی کے اوپر ٹھوکو مت. ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا. اللہ ہم سب کو معاف کرے. دوستو یہ سب کچھ ہمارے زندگیوں میں آ جائے, پورے عالم کے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے. اس کے لیے ہے دعوت اور تبلیغ. یاد رکھنا اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں. سارے انسانوں کے زندگیوں کو بدلنے کے لیے, ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کی محنت دی, اور حضور کی محنت کا نام ہے دعوت اور تبلیغ. میں ابھی کارگزاری آپ کو سناتا ہوں. میں ابھی 3 دن پہلے امریکہ سے آیا ہوں. ہماری تشکیل ہو گئی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تبلیغ کیا ہے. آج سے 30 سال 40 سال پہلے جماعتیں چلی, وہاں انہوں نے کام کیا. مسلمان ہی ملتے تھے, روتے تھے, کوئی اس کو ہاتھ ملانے والا نہیں تھا, کوئی اس کو سلام کرنے والے نہیں تھے. مسلمان چھپتے تھے, مسلمان گھروں میں تھے, مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی پتہ نہیں تھا, کوئی مسجد نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. ہر ایک بلڈنگ کے نیچے ایک کاپی پڑی ہوئی تھی, اس کاپی کے اوپر اس بلڈنگ والے کا نام ہوتے تھے. ہمارے جماعت میں جا کے بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, اس کاپی کو یلو پیج اس کو پڑھتے تھے محمد محمد, پھر اس کو فون کرتے تھے. اس حال میں ہمارے 1.5 سال کی جماعتوں نے کام کیا, اور برف کے اوپر خیمہ لگاتے تھے, برف کے اوپر سوتے تھے, برف کے اوپر وضو کرتے تھے, برف کے اوپر نماز پڑھتے تھے. مجھے وہاں کے لوگوں نے سنایا کہ پیدل چلتے چلتے ان کے پاؤں میں خون نکلتا تھا. اس کے پاؤں سے جرابیں نہیں تھے, بوٹ نہیں تھے, چپل میں آئے تھے. ان خون اور مصیبتوں کی وجہ سے آج اللہ نے پورے امریکہ کو بدل دیا. اور امریکہ کے نظام کو اللہ نے بدل دیا. مسلمان آپ کو جگہ جگہ ملیں گے, ہزاروں مسلمان. اس کپڑوں میں پہلے مسلمانوں کو شرم آتا تھا, اب ہر مسلمان آپ کو اسی کپڑوں میں ملے گا. ایک مسجد نہیں تھی, آج ہر شہر میں 200 300 400 مسجدیں ہیں. میں امریکہ کی بات کرتا ہوں. اب ہم گئے تو پورا امریکہ میں 25 جوڑ ہو گئے. 25 جوڑ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرانے ساتھیوں مسلمانوں کو اکٹھا کرتے. 21 جوڑ تھے اور 4 اجتماع. یہ پورا امریکہ کو اس نے تقسیم کیا تھا. اس میں مشہور جہاں گئے, واشنگٹن ڈی سی گئے, نیو یارک گئے, شکاگو گئے, ایریزونا گئے, لاس ویگس گئے, سینڈیاگو گئے, لاس اینجلس گئے, فلوریڈا گئے, میامی گئے, نیو آرلینز گئے, واشنگٹن ڈی سی گئے, ڈیلس گئے. باقی نام مجھے یاد, سارا امریکہ ختم ہو گیا. ہمارا سفر کتنا ہوتا تھا, آج ایک جوڑ یہاں ہے تو کل جوڑ ہوتا تھا قطر میں, صبح قطر جاتے تھے. اگلا جوڑ قطر سے ہے جو اردن میں, اردن سے واپس قطر میں, 3 گھنٹے جہاز کا سفر. امریکہ اتنا بڑا ملک ہے, ایک سفر یہاں سے اتنا بھی ہے, لیکن یہاں سے بیٹھو لندن میں اترو, نیو یارک سے کیلیفورنیا, اتنا جہاز کا سفر ہے. 25 ایسے سفر ہو چکے ہیں. ہر اجتماع میں 2000 2500 3000 مسلمان, دور دور سے مسلمان آتے تھے. آخری اجتماع نیو یارک کا تھا.
کھانے کے لیے ادھر ہی وہی اسی طرح کا دیکھ پکھرے اور وہاں پر کینٹین بنا ہوا ہے، مطبخ بنا ہوا ہے، وہاں پر لوگ کھا رہے ہیں۔ ساری جماعتیں نقد ریلوے کے لیے امریکہ سے ساری جماعتیں چلے کی تیار ہو گئی۔ ہزاروں ایسی مسجدیں ہم نے دیکھی جو پہلے چرچ یا مسجد میں بن گئی، شراب خانے تھے مسجد بن گئی۔ پچھلے سال کی بات ہے، ہم گئے اور پچھلے سال وہاں ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہم نے وہاں 3 راتیں گزاری، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ انہوں نے ایک دکان سے مسجد بنائی ہوئی۔ وہ ڈرتے تھے کہ بھئی رات کو یہ دکان کوئی یہ کہے گا کہ بھائی رات کو یہاں کون سوتا ہے، تو بجلی ہم جلدی سے بند کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب کا فون آیا کہ 3 دن ہمارا ساتھ لگاؤ۔ اس نے کہا مفتی صاحب آپ کا اتنا چھوٹا دکان ہے، اس نے کہا تم آ جاؤ دیکھ لو گے۔ ہم گئے مفتی صاحب کے پاس، ایک جگہ اور جگہ گئے، میں نے کہا مفتی صاحب یہ کیا ہوا؟ کہتے اللہ نے دے دیا، 4 چرچ اکٹھے ہو گئے ہیں اور چاروں کو انہوں نے خریدا ہے، پورا جگہ، اور اس کا نام رکھا ہے دارالعلوم سینٹیاگو۔ یہ اس محنت کے برکات ہیں۔ ایک صاحب مجھے لے گئے، کہنے لگے کہ اس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، بولا یہ وہ مسجد ہے جہاں پر یہاں جماعت نے آج سے 40 سال پہلے اپنا خیمہ لگایا تھا، اللہ نے ان کے خیمے کی جگہ پہ بھی مسجد بنائی۔ مجھے کہنے لگے تجھے اسی لیے لائے ہیں کہ یہاں نماز پڑھو، اور ایک خوبصورت ایسے ایک چوک ہے اور اس میں مسجد بنی ہوئی ہے، شاندار 2 منزل مسجد، عرب ہے، غسل خانے الگ ہے، وضو خانے الگ ہے، زبردست مسجد۔ بولا یہاں جماعت والوں نے خیمہ لگایا، اللہ نے خیمے کی جگہ پہ بھی جماعت بنا لی، مسجد بنا لی۔ اور ان کا کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی امریکہ بہت بڑا ملک ہے، آپ مہربانی کرے جماعتوں کو بھیج دیں کہ مسلمانوں سے بات کریں۔ ہم ان کو یہ کہتے تھے ہمیں نہ تمہارا مال چاہیے، نہ ہم آپ کا حکومت چاہیے، نہ آپ عہدہ چاہیے، آپ کو حکومت آپ کو مبارک، آپ کا مال آپ کو مبارک، آپ کا ملک آپ کا مبارک، ہمیں صرف اس لیے ہے کہ موت کے بعد زندگی آ رہی بڑے خطرے کی، آپ کلمہ پڑھ لو ہمارے بھائی بن جاؤ۔ تو ہمیں چونتے تھے کہ یہ کیسی بات لائے ہو تم؟ ہم نے کہا ہمارا یہ کام، ملک تمہارا، مال تمہارا، سب کچھ تمہارا، صرف کلمہ پڑھ لو کیونکہ موت کے بعد سخت زندگی آ رہی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو اب وہاں پر اتنا بڑا ملک ہے، اس کے لیے اگر 200 جماعتیں ایک وقت میں چلی جائے تو اس ملک کو پورا نہیں کر سکتے۔ 52 اسٹیٹ ہیں اور ہر ایک اسٹیٹ پاکستان سے بڑا۔ کراچی سے یہاں سے کراچی 1.5 گھنٹہ ہے، وہاں ایک اسٹیٹ 2 گھنٹے کا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ جس کے قواعد پورے ہیں، دکان دفتر گھر کو مت دیکھو، ذمہ داری کو دیکھو، تو بھی روم کے لیے نام لکھاؤ، اور اگر جو لوگ جن کے 4 مہینے نہیں لگے بھائی فوراً 4 مہینے لگاؤ۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے اور کس وقت آ جائے، تو بھائی بتائیں